الحمدللہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں پہ شہدائے بدر کے اسماء لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل میرے سامنے یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر وہ شہداء جنہوں نے کفر اور اسلام کے پہلے مارکے کے اندر غزوہ بدر کے اندر شرکت فرمائی، اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 13 صحابہ کو اس مقام پر دفن کیا گیا۔ اب یہ بدر کے مقامی لوگ بھی اسی قبرستان کے اندر اپنے جو فوت ہونے والے ان کو دفن کرتے ہیں۔ شہداء کے اب مقامات جو نشانات تھے وہ تو یہاں پہ نظر نہیں آتے، لیکن اس مقام پر ان کو شہید جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ اسماء ہیں صحابہ کرام کے جو بدر کے مارکے کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی آپ زیارت کریں۔ وہ خوش نصیب ہیں جو کفر اور اسلام کے جو سب سے پہلا مارکہ ہوا تھا، اس مارکے کے اندر جنہوں نے شرکت فرمائی۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مقام پر جو ہے وہ غزوہ ہوا تھا، جو مارکہ ہوا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ اب ادھر کھجوروں کے انہوں نے باغ لگا دیے ہیں، تو اس جگہ پہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ وہ ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، مدد مسلمانوں کی کی۔ تو یہ چند ایک معلوماتی ویڈیو تھی، بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس مارکے کے اندر صرف 313 مسلمان شامل تھے اور 1000 کافر تھے، جس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ بن ربی تھا، امیہ بن خلف تھا، اور یہ بڑے بڑے جو کافر تھے انہوں نے شرکت فرمائی۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، اور باقی جو صحابہ تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتح اس غزوے میں عطا کی۔ اگر آج بھی مسلمان جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو یہ اس غزوے سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو مسلمان اگر جمع ہو جاتے ہیں تو آج بھی کوئی مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان ایک ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ غزوہ بدر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج بھی تم جمع ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، تو انشاءاللہ فتح اور نصرت تمہاری ہوگی۔